صلاۃ الحاجت وہ نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے۔ صلاۃ الحاجت وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکل کشائی کرتی ہے۔ مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم نے اسے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک حد ہے۔ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج اس سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کسی مومن کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے، پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نماز ایک ایسا فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کی جائے۔ جو صلاۃ الحاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ قرآن میں جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اس کو انجام دیں۔ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت جو دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آن پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت نماز حاجت کے ادا کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں تو انشاءاللہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ صلاۃ الحاجت کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ نماز فجر کے بعد عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔
آپ نے پڑھنی کیسے ہیں؟ 2 رکعت یا 4 رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ صلاۃ الحاجت ادا کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اپنے رب کو اس کی اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر پکاریں۔ جو مشکلات ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ صلاۃ الحاجت کے ذریعے دور ہو جائیں گی۔